अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। ओपोजिशन की जोर शोर से जारी तहरीक के दौरान हुकूमत के लिए अब नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादियों को दिए जाने वाले आज जोराने में काफ लीग की क़यादत की जानिब से शिरकत से इनकार और काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही के मानी खेज ट्वीट ने हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान हालात मजीद बिगड़ने का अलार्म बजा दिया है। मोनस इलाही की बकौल PTI से हमारा इत्तेहाद वोट की हद तक है, मुआहिदे में वज़ीर आज़म के खाने खाना शामिल नहीं। मोनस इलाही ने जो बात ढके छुपे अल्फाज में की वो वफाकी वजीर और काफ लीग के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने खुलकर कर दी कि हुकूमत अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करती, हमसे मुशावरत नहीं करती, अहम फैसलों में हमें एतमाद में नहीं लेती, तो हमें भी एक फोटो सेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले BNP मैंगल भी हुकूमत का साथ छोड़ चुकी है। उनकी जानिब से भी गिला यही था कि हुकूमत ने उनसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अब एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत अपोजिशन की तहरीक और जलसों के दबाव में है, अहम और एक इत्तेहादी की जानिब से शिकायत सामने आने के बाद इमरान खान की मुश्किलात में यकीनन इजाफा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या काफ लीग भी हुकूमत का साथ छोड़ने के लिए पर तोड़ रही है या सिर्फ मुश्किलात में घिरी हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाना चाहती है। हुकूमत के लिए परेशान कौन बात यह है कि मामला सिर्फ काफ लीग का नहीं, अंदरूनी ज़राए के मुताबिक खुद हुकूमत के 5 अरकान ने भी इस जोराने के वज़ीर आज़म इमरान खान के उसमें शिरकत से आज माजरत की और काफ लीग के अलावा 2 आज़ाद अरकान और बलूचिस्तान हुकूमत के आज़ाद इत्तेहादी भी आज जोराने से गैर हाजिर रहे। जबकि GDA की नुमाइंदगी करने वाली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और MQM की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार किया। महंगाई का गिला किया गया, सिंध में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल ना होने की शिकायत की गई और विफाक से अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। पीर पगाड़ा ने भी गिला किया कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत इस बात का सबूत हमें नहीं दे रही, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म ने महंगाई पर काबू पाने से इत्तेफाक करते हुए यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सख्त इक़दाम उठाने वाली है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आइंदा 2.5 सालों को सिर्फ कारकर्दगी के साल करार दिया और यहां तक कहा कि अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतेगी। वज़ीर आज़म ने हालिया दिनों में अपोजिशन से डायलॉग के मामले पर भी बात की कि हुकूमत ओपोजिशन से डायलॉग करना चाहती थी, लेकिन अगर ओपोजिशन नैब केसेस में रियायत मांगे तो डायलॉग का कोई फायदा नहीं होगा। जाती मफाद की शराइत पर होने वाला डायलॉग बेमानी होगा। सवाल यह उठ रहा है कि वज़ीर आज़म क्या ओपोजिशन की तहरीक से दबाव में आ रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है। हुकूमत से इत्तेहादियों की नाराजगी नई तो नहीं है, लेकिन यह मौका निहायत अहम है और हुकूमत को भी खुद इस बात का एहसास है। देखिए, तारिक बशीर चीमा साहब मेरे भाई हैं और जो हमारी अगर उनसे तवक्कुआत हैं तो उनकी भी हमसे तवक्कुआत हैं और ये जो हमारा आपस में साथ है, ये दोनों हाथों से जब हम इकट्ठे कोलैबोरेशन करेंगे फिर हमारी ताकत बढ़ जाएगी। अगर कहीं उनके साथ उनको नज़रअंदाज किया गया या किसी जगह पे उनकी दिलज़ारी हुई है तो हम उनको मना लेंगे, क्योंकि हम उन्हें रूठने नहीं देंगे। हुकूमत पर सियासी दबाव यकीनन बढ़ता जा रहा है। ओपोजिशन के जलसों का अगला सिलसिला भी अनकरीब शुरू होने वाला है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बाद मरियम नवाज की वहां कैंपेन से सियासी माहौल में जो है वो काफ़ी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। वहां तबातुर से हुकूमत के जाने के दावे भी किए जा रहे हैं। एक मद्दारी जिसकी अपनी हुकूमत की टांगे अब कांप रही हैं। ये जो बात करते हैं ना मुंह पे हाथ फेर कर, ये जाने वाला है। पाकिस्तान की सियासत अब बदल गई है। आने वाले दिनों में अपोजिशन जलसों के अगले सिलसिले का आगाज करने वाली है, जिससे सियासी दर्जा हरारत मजीद गर्म होगा। ऐसे में हुकूमत के अहम इत्तेहादी की जानिब से हुकूमत से नाराजगी का खुलकर इजहार नई मुश्किलात खड़ी कर रहा है इमरान खान साहब के लिए, या ये भी सवाल है कि क्या ये नाराजगी भी पहले की तरह दूर हो जाएगी। आज की एक और अहम खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के लंदन में मुकीम नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन साहब वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं, जो यकीनन इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और उसकी वजह यह है कि क्या कुछ होने जा रहा है, क्या उन्हें मना लिया गया है या वो किसी ऐसी सियासी गेम प्लान का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो सकती है। इसी पर तफसीली बात करेंगे। विफाकी वजीर हाउसिंग और सीनियर रहनुमा काफ लीग के तारिक बशीर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तारिक बशीर चीमा साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने जोराना दिया, आपको बुलाया, आप बड़े
قریبی اتحادی ہیں، آپ نہیں گئے. اب یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی ناراضگی آپ کی شدید ہے وزیر اعظم سے؟ کیا آپ کے تحفظات ہیں جن کی وجہ سے زورانے میں آپ نے شرکت سے انکار کیا؟ تحفظات دیکھیں، یہ جب آپ قاضی ہوتے ہو، اکٹھے چل رہے ہوتے ہو، تو بہت سارے ایسے ایشوز کراپ اپ ہوتے رہتے ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. تو وہ نیچرلی جو ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک سسٹم کو، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بلا کر گریونسز کو سنے اور انہیں ایڈریس کریں. انفارچونیٹلی ہماری قیادت کی باضابطہ ملاقات وزیر اعظم کے ساتھ صرف ایک ہوئی ہے، وہ بھی جب ان کا پہلا بجٹ تھا اس بجٹ کے دوران، اور اس کے بعد مسلم لیگ کے حوالے سے یا ایک اتحادی ہونے کے ناطے کوئی ملاقات نہیں. پہلی بات تو یہ میں گزارش کرتا ہوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ گریونسز اب چھوٹے موٹے بے شمار ہوتے ہیں. اب جب آپ کی قیادت کی ملاقات ہی 2 سال میں ایک ہو، اور اس کے بعد پھر اب آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پھر ہم نے یہی سوچا کہ جب ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے، ان کا ہمارا رشتہ ہی ووٹ کا ہے، تو ہم ووٹ ان کو ڈالتے نہ کریں. یہ بڑی بات چیمہ صاحب، تحفظات تو آپ کے کافی سیریس ہیں، لیکن کیا آپ پر اپنے ووٹ بینک کا بھی دباؤ ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے اپنی بات نہیں منوا سکتے؟ تو ایسا کب تک چلے گا؟ آپ حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں، سپورٹ کر دیتے ہیں، اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو کب تک ساتھ دیتے رہیں گے اس حکومت کا؟ دیکھیے، یہ بڑا جینوئن سوال ہے آپ کا. اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے ووٹرز جو ہیں اب ہم سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کی تشویش بھی اپنی جگہ پر بجا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب پارٹی کے کابرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، تو پچھلی دفعہ بھی عشائیہ میں ہم نہیں گئے. عشائیہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یا زہرانہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یا اس کا بائیکاٹ کرنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. صرف ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پروٹیسٹ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے. کوئی کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا، نہ پرائم منسٹر صاحب اس چیز کے کوئی بھوکے ہوں گے، نہ ہم بھوکے ہوں گے. لیکن ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس پروٹیسٹ کو رجسٹر کروایا، آج پھر کروایا ہے. نہ پچھلی دفعہ ان کو اس بات کی احساس ہوا تھا کہ کوئی اہمیت ہے، اب پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو اب کورٹ ان کی بال ان کی کورٹ میں ہے. تو ہم نے تو اپنا پروٹیسٹ ایک رجسٹر کروانا تھا، وہ کروایا، دوبارہ سے کروایا. یہاں پہ چیمہ صاحب دیکھیں نا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے بھی آپ نے احتجاج ریکارڈ کروایا، آج پھر کرایا. مونس الہی صاحب گزشتہ چند دنوں سے مسلسل ٹویٹر پر حکومتی پالیسیوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں، خصوصاً مہنگائی اور لاہور میں کسانوں کے آج اگر دیکھیں تو ان پر تشدد کیا گیا. بدقسمتی سے ایک کسان رہنما آج جان سے بھی گیا. تو آخر کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ کیوں آپ کو بطور اتحادی اہمیت نہیں دی جا رہی؟ آپ کے مطالبات کیوں نہیں مانے جا رہے؟ وجہ کیا ہے؟ جو میری ملاقات ہوئی تھی اس بات کو بھی 7-8 ماہ ہو گئے. اب یہ تو وزیر اعظم صاحب بہتر بتا سکتے ہیں نا جی کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی یا کیا وجہ ہے. اچھا، یہ چیمہ صاحب، حکومت کے اتحادی اکثر ایسے مواقعوں کا فائدہ بھی اٹھاتے رہتے ہیں. دیکھا گیا ہے جب حکومت پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے. آج کل اپوزیشن سرگرم ہے، پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ زور و شور سے چل رہی ہے، اسی لیے حکومتی اتحادی بھی ایسے مواقع پر حکومت کو ان کی کمزوریاں یاد دلاتے ہیں. یہ وجہ تو نہیں ہے؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ نیچرلی جتنے بھی سیاسی پنڈت ہیں جو یہ فلسفی پیش کرتے ہیں، جن کا تھیسس یہ ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ مسائل کھڑے کرتی ہے. اب یہ بتائیں کہ ہم نے آج سے پہلے جتنی دفعہ بھی پروٹیسٹ رجسٹر کروایا ہے، ہم نے کون سے مسائل کھڑے کیے ہیں، اور ان مسائل کھڑے کرنے کے نتیجے میں ہم نے کون سے فائدے حاصل کیے ہیں حکومت. یہ کائنڈلی کوئی ہمیں وہ سیاسی پنڈت ہمیں یہ بھی بتا دیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم تو اس بات کو قبول کر لیں گے. اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے موقع کی تلاش میں شاید کاف لیگ بلیک میلنگ کا ایک تاثر دینا چاہ رہی ہوتی ہے، نہیں بھائی، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں. ہم آپ کے ساتھ 2.25 سال آپ کی کشتی میں سوار ہیں. آپ خدا کے لیے اس طرح کی کام نہ کرو کہ بالکل ہی خودکشی کی طرف چل پڑے ہر کوئی. تو حکومت کریں، ایک بہتر انداز میں کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں، عوامی مسائل حل کریں. اس میں کون سی ایسی بری بات ہے یار؟ یہ چیمہ صاحب، آپ نے یہاں پہ بڑی اہم بات کی. بطور اتحادی آپ کا یہ ماننا کہ وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ آج وہ مہنگائی ہے. بطور حکومتی اتحادی اس وقت کیوں حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام دکھ رہی ہے؟ آپ کو غلطی کہاں ہو رہی ہے حکومت سے؟ دیکھیں جی، یہ تو
दोबारा मैं कहूंगा जी कि वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं अभी इस डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि देखिए मैं एक देहाती एरिया का नुमाइंदा हूँ। मैं काश्तकारों से, किसानों से मैंडेट लेकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। उनकी मेहरबानी है, वो मुझे इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं। तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न करूँ या मैं उनके लिए ना बोलूँ। अब आप ये देखें कि ये जो कुछ काश्तकारों के साथ होता है, अगर इनको कोई अच्छा मशवरा देने वाला होता तो शायद ये मसला खड़ा ही ना होता। शायद आज हुकूमत भी सुखी होती और काश्तकार भी खुशहाल होता, लेकिन नहीं। अब इनको कौन देखें, किस तरह हम समझा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था तो 89% काश्तकार वो थे, जिम्मेदार वो थे जो 12.5 एकड़ से कम के मालिक। अब जब 90% लोग आपके 12.5 एकड़ से कम के मालिक हैं तो वो कितने अमीर लोग होंगे यार। चौधरी साहब ने उनका टैक्स माफ किया, चौधरी साहब ने उनके लिए इतनी आसानियां पैदा की, खाले पक्के करवाए, पेस्टिसाइड में रियायत दी, हर चीज में उनकी मदद की, सिर्फ इसलिए कि जो गंदम हम बाहर से 2400, 2500, 2300, 2000 में लेते हैं उसका हमारी यील्ड भी बढ़े और हमारे काश्तकार को, मुकामी लोगों को उसका फायदा भी। चीमा साहब, ठीक है, आखिरी सवाल आपसे। सियासी माहौल इस वक्त कशीदगी जो है वो काफ़ी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ओपोजिशन जो है आपकी हुकूमत जाने की बात कर रही है कि आपके नज़दीक इस कशीदगी को कम करने की ज़रूरत है, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो ज़ाहिरी तौर है वो ज़्यादा बनती है, इससे पहले कि मामलात बिगड़ जाएं? बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, बहुत संजीदगी से लेना चाहिए हर बात को कि अवामी मसाइल जो है वो टॉप प्रायोरिटी होने चाहिए हुकूमत के। और यकीनन हुकूमत सोच रही होगी, यकीनन सोच रही होगी, तो कोई ना कोई हल तो वो निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखें उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन सर, बतौर इत्तेहादी क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए बैठे? देखिए, मुज़ाकरात एक ऐसी चीज है जिसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं करने चाहिए, कभी भी, कभी भी। अब हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अगर हमारे ग्रीवेंसेज हैं, अगर हम एहतजाज रजिस्टर करवा रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, तो इसका हल भी तो मुज़ाकरात में ही निकलेगा ना। तो चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे आपकी इत्तेहादी हो, डायलॉग तो जारी रहना चाहिए। अच्छा, आप चूंकि इत्तेहादी भी हैं चीमा साहब, आज फिरदौस आशिक अमान साहबा ने कहा कि चीमा साहब हमारे भाई हैं, हम उन्हें मना लेंगे, यानी उन्हें आपकी नाराजगी का एहसास है, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप मान जाएंगे। जी मैं बिल्कुल, मैं माना मनाया हूँ जी। वो देखें, वो हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है, बिल्कुल माना मनाया हूँ, कोई इसमें शक शुबा नहीं है। लेकिन मैं उस सूरत में नहीं मानूंगा कि अगर मेरे लोगों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, काश्तकारों के खिलाफ एक बेहतर गवर्नेंस की फजा कायम नहीं की जाती, अगर एक बेहतर माहौल कायम नहीं किया जाता। देखें ना, मैंने मानकर, अच्छा मेरे मानने से हुकूमत को क्या फायदा होगा अगर हुकूमत इन मसाइल का हल तलाश नहीं करती। मैं मान भी जाऊं तो हुकूमत को क्या फायदा होगा? वो चीमा साहब, फायदा ये होगा कि हुकूमत ये तासुर जाहिर कर सकेगी कि इत्तेहादी उनसे नाराज नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है, कहीं नहीं जा रहे, हमारी हुकूमत कायम रहेगी। तो वो देखे ना, इसीलिए हम नहीं गए ना कि ये फोटो सेशन का हिस्सा ना बने। ठीक, तारिक बशीर चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साफी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चीमा साहब को आपने सुना, क्या आप समझते हैं कि नाराज़ी तो उनकी बड़ी, जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने खुद सुन लिए हैं, बड़ी संजीदा किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, 2.5 सालों में एक ही मुलाकात उनसे हुई है, लेकिन क्या काफ लीग फिर मान जाएगी और फिर वही पुरानी तनख्वाह पे काम शुरू कर देगी? देखिए आदिल, ये तो एक इनका ये इत्तेहाद कोई रजामंदी से नहीं हुआ है। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की हमेशा से एक दूसरे के साथ रिलेशन वो रकीबाना रही है। आपको याद होगा कि मुशर्रफ के आने के बाद इमरान खान साहब ने उनको डट के सपोर्ट किया, उनके रेफरेंडम में भी उनके लिए वोट मांगा, और उनका ये ख्याल था कि मुशर्रफ साहब जो इलेक्शन करवाएंगे तो उसमें इक़्तिदार की हुमा उनके कानों पे बिठा देंगे। लेकिन 2002 में वो इक़्तिदार दिया गया मुस्लिम लीग काफ को। तो इमरान खान साहब को उस वक़्त से गुस्सा चला आ रहा था, और फिर इस इलेक्शन तक हमेशा उनका लहजा वो मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के बारे में बड़ा तल्ख़ रहा है। और फिर मुस्लिम लीग काफ को ये शिकायत रही है कि 2008 के बाद उनके लोगों को काट के
پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا. آپ کو یاد ہوگا میرے ساتھ انٹرویو میں چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. بالکل. تو یہ ان کی جو ہے نہ تو ان کا نظریہ ایک ہے, ان کی ہمیشہ رقابت رہی ہے. یہ اب جبر کا ایک الائنس ہے. ایک تو عمران خان صاحب کو ووٹوں کی ضرورت تھی اور مسلم لیگ قاف کو کہا جا رہا تھا اور اس کے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے, نہیں چھوڑا گیا تھا. اب میرے یہی معاملہ ایم کیو ایم کا بھی ہے. تو اگر تو وہ نوبت آئی ہو کہ جن لوگوں نے ان کو عمران خان کے ساتھ اکٹھے بٹھایا ہوا ہے, اگر وہ ابھی اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ یہ اختلاف آگے بڑھے. لیکن اگر ادھر سے گرین سگنل نہ ہو تو میرے خیال میں پھر مجبوراً ایم کیو ایم کو بھی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہوگا اور مسلم لیگ قاف کو بھی. یہ صافی صاحب آپ نے جو گرین سگنل کی بات کی, تو اب تو تقریباً ہر طرف جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن ہے, کشیدگی ہے, سیچوریشن بڑھ رہی ہے, تو ابھی تو ریڈ سگنل بھی ہر طرف نہیں ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاؤن دا لائن جو اپوزیشن جتنا دباؤ بڑھائے گی حکومت پر, اتحادیوں کی جانب سے بھی دباؤ بڑھے گا اور کسی اور طرف یہ سچویشن جا سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو وہ بیچارے اتحادی ہیں کہ جو کچھ کر بھی نہیں سکتے. مثلا اختر مینگل صاحب اپنی مرضی کے مالک تھے, تو وہ ٹھیک ہے حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے کچھ شرائط کے ساتھ, اور جب وہ پورے نہیں ہوئے تو وہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو گئے اور اب پی ڈی ایم میں شامل ہو گئے اور اس کے ایک سرکردہ لیڈر کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں. یہی شکایت تو خود ایم کیو ایم کو بھی تھی کہ ایم کیو ایم نے الیکشن کے بعد یہ الزام لگایا تھا کہ ان کا حق چھین کر وہ پی ٹی آئی کو دلوایا گیا ہے, اور یہی تلخ ماضی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا بھی تھا. لیکن اس کے بعد وہ بیچارے ابھی تک مزید آزمائشوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ جو وزیر ان کے کھاتے میں ہیں فروغ نسیم صاحب, ان کو ایم کیو ایم والے فون بھی نہیں کرتے, اور نہ ان کے کراچی کے یا حلقوں کے کوئی مسائل کا بھی ایڈریس کیے گئے. یہی معاملہ مسلم لیگ قاف اور چودھری برادران کا بھی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ مجبوراً یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اب ہمیں مختلف سگنلز مل رہے ہیں. مختلف سگنلز یہ ہیں کہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن والوں نے, جو پی ڈی ایم ہے, انہوں نے اداروں کو تیش بھی بہت دلایا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا پریشر بھی کافی بلٹ اپ ہو گیا ہے. دوسری طرف خود اپوزیشن کے رویے سے یہ لگتا ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے پاس اب دوسرا کوئی رستہ نہیں رہا ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہیں. لیکن میرے خیال میں یہ احساس بھی اب عام ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب شعوری طور پر جان بوجھ کر وہ اپوزیشن یا قوم کو اور قومی اداروں کو لڑا رہے ہیں. تو یہ اب آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ اس میں جو ہے کون سے آپشن کو آپٹ کیا جاتا ہے. اچھا صافی صاحب, آپ چونکہ نون لیگ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے بھی ویل کنیکٹڈ ہے, بات چیت ہوتی رہتی ہے, مولانا صاحب سے تو ہر دوسرے دن ہوتی رہتی ہے, مقتدر حلقوں سے بھی آپ ماشاءاللہ ویری ویل کنیکٹڈ, تو کوئی ڈاٹس کنیکٹ کر دیں, خبر تو آپ ویسے ہی نہیں دیں گے, ہمیں پتہ ہے. جناب جو ٹاپ ٹیئر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا وہ تو مریم نواز صاحبہ ہے, اور میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, اور آپ کے بڑے رابطے ہوتے ہیں. تو ٹاپ ٹیئر تو وہ ہے. سیکنڈ ٹیئر میں میرا کچھ نہ کچھ ان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں بھی زیادہ تر ہمارا رابطہ سیکنڈ ٹیئر سے ہوتا ہے. اور مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی وہ اپنے خاندان کے علاوہ یہ سیکنڈ ٹیئر کو بھی نہیں بتاتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. مثلا جب ڈیل کی جا رہی تھی تو تب بھی شاید خاقان اور احسان اقبال جیسے لوگوں کو علم نہیں تھا, اور جب اب یہ سخت بیانیہ اپنایا جا رہا تھا تو یہ لوگ اس میں آن بورڈ نہیں تھے. اسی طرح پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کرتے ہیں, بلاول صاحب کو پتہ ہوتے ہیں, اور ان کے معاملات زیادہ سے زیادہ اصل جو ہے وہ شیئرز ہوتے ہیں فاروق نائک کے ساتھ, کیونکہ عدالتی معاملات ہوتے ہیں. تو وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے. مولانا صاحب کے ساتھ گاہے بگاہے میری گپ شپ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یا سراج الحق صاحب یا این پی وغیرہ کی جدھر ہماری ٹاپ ٹیئر تک رسائی ہوتی ہے. تو مولانا صاحب تو ڈٹرمن بھی ہیں, بہت زیادہ ناراض بھی ہیں, اور ماضی میں ان کو یہ گلہ ہے کہ ان کے ساتھ بار بار دھوکہ کیا گیا ہے.
تو اس وجہ سے وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ ڈٹرمنٹ بھی ہیں. اور مولانا صاحب کی یہ رائے مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی قیادت کے بارے میں کہ وہ یکسو بھی ہے اور ڈٹرمنٹ بھی ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ رائے ہے مولانا کی کہ وہ گومگو کی کیفیت کے شکار ہے، لیکن مولانا اس کے بارے میں بھی مطمئن ہے، کیونکہ مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس الائنس سے نکلے یا یہاں پہ اس کو بیٹرے کرے، کیونکہ وہ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ جو بھی اس الائنس سے نکلے گا تو وہ اپنی سیاسی خودکشی ہی کرے گا. اچھا صافی صاحب، اڑتی اڑاتی ایک اور خبر آئی ہے، سنا ہے کہ ترین صاحب واپس آ رہے ہیں. تو دو سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا تو خان صاحب سے ان کے معاملات طے پا گئے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے. کیا آپ کے ہاٹ لائن پہ تو رابطے ہوتے رہتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترین صاحب خان صاحب کے لیے مشکلات کم کرنے آ رہے ہیں یا زب بڑھانے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، عام تاثر یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو میچ فکس کر کے بچانے کے لیے وہاں بھیجا ہوا ہے. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ وہ ان کے قہر و غضب سے بچنے کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور آپ کا ایک قریبی دوست بھی ہے جو لندن سے یہاں پہ کچھ عرصہ کی حکمرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کا چونکہ جادو زیادہ چل گیا ہے عمران خان صاحب پہ، اور جو جہانگیر ترین کا پتہ کاٹا ہے، تو وہ پلان اگرچہ تیار کیا تھا اسد عمر اور زیدی اور ان لوگوں نے، لیکن اس میں بنیادی کردار وہ جو لندن سے مختصر وقت کے لیے حکومت کے لیے آئے ہوئے وہ آپ کے قریبی دوست نے ہی کیا تھا. تو جہانگیر ترین صاحب بہت زیادہ دکھی بھی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے اب یہ بھی ڈر محسوس کر رہے تھے کہ وہ اس سے 2 قدم آگے جا کے اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے ان کے ساتھ زیادہ اس سے کر سکتے ہیں. اور خود عمران خان صاحب بھی اس دوران خوفزدہ ہیں جہانگیر ترین صاحب کی سرگرمیوں سے، اس لیے ادھر بھی زلفی بخاری اور حکومتی چینلز اور باقی سب کے ذریعے جہانگیر ترین صاحب کی سرگرمیوں کی یہاں سے بھی زیادہ سخت نگرانی کی جا رہی تھی. جس طرح یہاں ان کے ٹیلی فون وہ سول ایجنسی سے ٹیپ کروائے گئے یا ان کے گھر کے باہر خفیہ کیمرے لگائے گئے تھے. تو میرا تو آج کل میں جہانگیر ترین صاحب سے بات نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ واپس آ رہے ہیں رسک لے کے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تبدیلی کا اشارہ ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا تھا تبدیلی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جہازوں میں لوگوں کو بھر بھر کے وہ لاتے تھے. لیکن اب اگر وہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا یہ ایک اشارہ یہ بھی ہوگا کہ شاید تبدیلی کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کے جہانگیر ترین سونامی سرکار کی مضبوطی میں کوئی کردار ادا کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا کوئی نہ کوئی انتقام لینے کا سوچیں. سلیم صافی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم بات کی انہوں نے جاتے جاتے کہ اگر ترین صاحب واپس آتے ہیں تو اس کا مطلب کہ تبدیلی میں تبدیلی آ رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ شاید وہ عمران خان صاحب سے پیچ اپ کرنے آ رہے ہیں. بڑی اہم بات صافی صاحب نے کی. وقت چاہتا ہے ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدارت کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن لگ رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس سے چند قدم کی دوری پر ہیں، لیکن شکست کی صورتحال میں نتائج نہ تسلیم کرنے کی دھمکی دینے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلے محاذ کی تیاری پکڑ لی ہے. اب تک کے غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن 264 الیکٹورل ووٹس لے کر آگے، جبکہ کچھ امریکن چینلز جو ہیں وہ اس کو 253 الیکٹورل ووٹس پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ 214 ووٹس کے ساتھ، ظاہری بات ہے وہ پیچھے ہیں. ووٹنگ کا عمل مکمل ہوئے ایک روز جو ہے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی امیدوار فتح کے لیے درکار 270 جو ووٹس ہیں الیکٹورل کالج کے وہ حاصل نہیں کر پایا. ابھی تک 6 ایسے سٹیٹس ہیں نیک ٹو نیک، وہاں پر بالکل کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے، بات کسی بھی طرف جا سکتی ہے. نتائج میں تاخیر جو ہے وہ امریکہ میں ایک نئے آئینی اور سیکیورٹی تنازع کو بھی جنم دے سکتی ہے. یہ بھی خدشات ہیں. امریکہ کی کئی ریاستوں میں ٹرمپ اور بائیڈن کے حامی جو ہیں وہ سڑکوں پر بھی آئے، ایک دوسرے کے سامنے بھی آئے. متعدد مقامات پر پولیس سے جو جھڑپیں ہوئی اس کے مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. 50 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات ہیں.
लेट्स सी कि किस तरफ ये बात जाती है। हो सकता है कि अगले 2 से 3 घंटों में अगर जॉर्जिया जो स्टेट है वहां पर जो बाइडन इस वक्त काफी करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 3-3.5 लाख वोट्स की लीड पर वहां पे थे जॉर्जिया में, लेकिन अब वो लीड श्रिंक होते होते तकरीबन 25-30 हजार रह चुकी है। यानी जो बाइडन काफी बेटर वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर सिर्फ वो जॉर्जिया में भी जीत जाते हैं तो तकरीबन वो अमेरिका के सदर बन सकते हैं। इसी पर तफसीली बात करेंगे। डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा मुस्तकिल मंदूब रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और उन्होंने जो बाइडन को काफ़ी करीब से देखा है। जब वो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे तो शी वाज सर्विंग इन द यूएस, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को भी उन्होंने काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने वहाँ पर एक ऐसे वक्त में सर्व किया जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब थे और प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो थे वो पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आ चुके थे। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग? किस तरफ डॉक्टर साहिबा ये बात जा सकती है? ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू कॉल, लेकिन क्या कहेंगी आप, जो 5-6 स्टेट्स रह गई हैं, मुकाबला बड़ा नेक टू नेक चल रहा है, बात किसी भी तरफ जा सकती है, या आप समझती हैं कि जो बाइडन हैज एन एज? देखें, इस वक्त तो एक बेयकीनी का माहौल है और उसकी बेयकीनी की कैफियत है, तो इस वक्त तो ये कहना कबल उस वक्त होगा कि कौन जीत सकता है। दोनों में से कोई भी सदारती उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि अभी भी ये खदशा है कि अगर जो बाइडन जीत जाता है तो सदर ट्रंप, जो कि मुसलसल कहते रहे हैं कि मैं हार नहीं सकता, मैं सिर्फ उस सूरत में हारूंगा अगर वोटर फ्रॉड होता है, तो फिर ये खदशा रहता है कि अगर सदर ट्रंप हार जाते हैं तो आया फिर वो लीगल चैलेंज करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। अब तक उन्होंने बार बार यही कहा है और उनके हामियों ने भी यही कहा है कि जो वोट इन बैलेट्स हैं, यानी कि पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो फ्रॉड हैं, और बहुत सारी जो एडवांटेज जो बाइडन को मिल रही है वो फ्रॉड के जरिए मिल रही है। हालांकि इसमें कोई सबूत नहीं है इस चीज का, बिल्कुल बेबुनियाद एक इल्जाम वो लगा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो बहुत अनसर्टनिटी है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो मेल इन वोट्स हैं, जो पोस्टल वोट्स होते हैं, इसमें एक तो उनका नुक्ता नज़र रिपब्लिकन्स का ये भी है कि जो कट ऑफ टाइम था, जो आई बिलीव कि 7 PM था इलेक्शन डे पे, उसके बाद भी वो दावा क्लेम ये कर रहे हैं कि उसके बाद भी बहुत सारे वोट्स आए और वो भी गिने जा रहे हैं, जिसके आपने जिस तरह कहा कि अभी तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन क्या ये एक मजबूत केस बना पाएंगे? 2-3 स्टेट्स में तो उन्होंने ऑलरेडी ऐलान कर दिया लीगल चैलेंज का। देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में वो तो पहले से ही चैलेंज करते आ रहे हैं। रिपब्लिकन लीगल टीम और डेमोक्रेटिक लीगल टीम दोनों आमने सामने आई हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में। इसलिए कि अमेरिका की जो फेडरल सिस्टम है उसकी नौयत ही कुछ ऐसी है कि मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ वोटिंग रूल्स भी हैं। लेकिन ये मैं काफ़ी यानी कि कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इस वक्त सदर ट्रंप के हामियों के पास कोई लीगल बेसिस नहीं है जो कि वो चैलेंज कर सके, बल्कि ज्यादा तो आवाजें जो उठ रही हैं अमेरिका में वो यही है कि जहां जहां वोट पड़े हैं उन सबको काउंट कीजिए, इसलिए कि आप क्यों कुछ वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते हैं। देखें, ये भी ना भूलें आदिल, ये पहली इलेक्शन है, पहली सदारती इलेक्शन है जो कि कोविड के शैडो में हो रही है। तो पेंडेमिक की वजह से जाहिर है ज्यादा लोगों ने ये एक्सरसाइज किया है ऑप्शन ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है, बल्कि 100 मिलियन से ज्यादा कहते हैं अर्ली वोटिंग और पोस्टल बैलेट के बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह किया है। तो मैं समझती हूँ कि ये तनाज़ा तो जरूर वो खड़ा करेंगे और कर भी रहे हैं। कंट्रोवर्सी एक चाह रहे हैं कि वो करें, और उनकी कोशिश यही होगी कि अगर जो बाइडन जीता है तो इलेक्शन के रिजल्ट को किसी तरह से डिलेजिटिमाइज करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर तो ये मामला उसी तरफ जाता है, अगले चंद घंटों में अगर जॉर्जिया का कुछ पिक्चर क्लियर होती है और जो बाइडन है वो अपने आप को विनर डिक्लेयर कर देते हैं, उसके बाद ट्रंप का जिस किस्म का रिएक्शन आएगा, तो जिस तरह लॉ सूट्स वगैरह हैं वो शायद इतने स्ट्रांग ना हो, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप आप समझती हैं कि सड़कों पर भी लोगों को निकाल सकते हैं, और पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ कर लूँ, धरना भी दे सकते हैं, तो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी यूएस में, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी? मैं समझती हूँ कि अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने
جو بیانات رہے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو شاید اکسائے اور وہ لوگوں کو انکریج کرے، اپنے حامیوں کو، اپنے سپورٹرز کو، کہ وہ سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے ونر جی اور وہ ایک لیگل وکٹری ہے ظاہر ہے، تو اس کے لیے بھی مشکل ہوگا اور ان کے حامیوں کے لیے بھی مشکل ہوگا سسٹین کرنا. لیکن یہ ضرور ہے کہ امریکہ میں یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کوئی وائلنس کی طرف نہ جائے، سچویشن کلیشز نہ ہو اور دونوں صدارتی امیدواریوں کے جو ہے حامی ان کے درمیان نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جس سے کہ وائلنس اور سول انریسٹ ہو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر تو فرض کریں لیٹ سپوز ٹو ارلی ٹو کال، لیکن اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں 20 جنوری کو، وٹ کین چینج فار پاکستان؟ جو بائیڈن اس سے پہلے جب وائس پریزیڈنٹ رہے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ، تو کافی کلوز ریلیشنز پاکستان کے ساتھ رہے، اور آپ نے بھی ان کے ساتھ کافی قریب سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا ریلیشنز، آپ کافی ساری چیزوں کی اس میں وٹنسز بھی ہیں. تو کیا یہاں پر اب خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، خان صاحب بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، اسپیشلی when it comes to even ڈپلومیسی، اور ان کی کیمسٹری، ان کی ٹریڈس، اور زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں عادات بھی وہ زیادہ کمفرٹیبل تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. جو بائیڈن جو ہے وہ کیسے ثابت ہو سکتے ہیں اگر وہ پریزیڈنٹ بن گئے پاکستان؟ دیکھیں، دو چیزیں پاکستان کو مد نظر رکھنی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان پہ پالیسی ظاہر ہے وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو اس پہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان پالیسی اور جو بائیڈن کی افغان پالیسی ہوگی اس میں مجھے زیادہ فرق نہیں نظر آتا، اس لیے کہ جو یو ایس پلان ہے وڈرول کا، آپ کو پتہ ہے وہ بلک آف یو ایس فورسز تو ویسے ہی وہاں سے نکل گئے ہیں اور کچھ ہزار ہی رہ گئے ہیں. 5-6 ہزار. میں سمجھتی کہ میں سمجھتی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ اہم ہے پاکستان کے لیے، بیکاز ظاہر ہے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہوئی اس کی پوری امپلیمنٹیشن ہو اور امریکن فورسز جو ہیں ہمارے خطے سے وہ یہاں سے نکل جائیں اور جو امن کا سلسلہ ہے، پروسیس ہے، وہ آگے چلتا رہا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بائیڈن بھی اس کو سپورٹ کرے گا. دوسری چیز میں یہ کہوں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کے زیادہ پریڈکٹیبل اور سٹیبل تعلقات ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے شروع میں پاکستان کے بارے میں کتنی منفی خیالات کا اظہار کیا تھا اور ایسے ایسے ٹویٹس کیے تھے جو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بہت نیگیٹو تھے. اس کے بعد ایک دم سے وہ چینج ہوئے، اس لیے کہ ان کی مجبوری تھی کہ پاکستان کا تعاون کی ضرورت تھی افغانستان کے حوالے سے. تو اس طرح کی جو انپریڈکٹیبلٹی، ایریٹک قسم کی جو ہے سٹینس، وہ ہم توقع کر سکتے ہیں صدر ٹرمپ سے. جو بائیڈن سے ہم زیادہ ٹریڈیشنل کنونشنل پالیسی کی توقع کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے خطے کے حوالے سے بھی ظاہر ہندوستان دونوں صدارتی امیدواروں کے لیے اہم ہے اور دونوں چاہیں گے کہ ہندوستان کو استعمال کیا جائے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا. لیکن میرا خیال ہے جو فرق ہوگا بٹوین جو بائیڈن اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ وہ یہ ہوگا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بائیڈن کا زیادہ کوالیفائڈ ویو ہوگا، بیکاز وہ پہلے سے ہی ہیومن رائٹس وائلیشن اور ڈیموکریٹس ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کی کرتے ہیں. اور اس کیمپین میں بھی صرف ایک ہی صدارتی امیدوار کے کیمپین سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کشمیر کے حوالے سے، وہ ان کی طرف سے آئے گی، وہ آئی تھی جو بائیڈن کی طرف سے. اور یہ بھی میں کہتی چلوں کہ وائس پریزیڈنٹ جو بننا چاہتی ہیں کاملا ہیرس جی، وہ بھی کشمیر پہ بول چکی ہیں. تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کم از کم بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کا زیادہ نوئنسڈ ویو ہوگا، جو کہ ٹرمپ کا ایک بلیک اینڈ وائٹ ویو ہے کہ وہ ایدر یو آر ود اس اور ناٹ ود اس، اس قسم کا ویو ہے. لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن، میں تو سمجھتی ہوں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگی اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. واو، واٹ اے اسٹیٹمنٹ ٹوارڈز دی اینڈ. آپ نے ہمارا سیگمنٹ بالکل پرفیکٹلی سم اپ کر دیا. ایمبیسڈر ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو.
वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है, तशवीश बढ़ रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में 26 अफराद इस वबा से मुतासिर होने के बाद इंतकाल कर गए और ताज़ा तरीन फिगर्स ये हैं कि तकरीबन एक दिन में 1300 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। ये मामला किस तरफ जा रहा है, क्या वाकई इतना संगीन है? और एक और अहम डेवलपमेंट के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल स्वात जा रहे हैं और स्वात में देखते हैं कि कितना केपी की गवर्नमेंट उनके लिए रेडी है। कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना करवा के खुदा न ख्वास्ता वापस ना भिजवा दें। उनका जाने का मकसद क्या है? तैमूर सलीम झगड़ा साहब वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो गुड टू सी यू इन गुड हेल्थ। आप भी कोरोना से लड़ते लड़ते माशाल्लाह अब रिकवरी आ चुकी है। क्या सिचुएशन है सर? क्या आप समझते हैं कि ये जो दूसरी लहर है कोरोना की ये भी उतनी ही संगीन है और आवाम को जो है बिल्कुल SOP से जो हाथ हमने उठा लिया था, इजी ले रहे थे हम चीज़ों को, क्या अब दोबारा से बड़ी संजीदगी से लेना ज़रूरी है कोरोना को? अस्सलाम वालेकुम आदिल, थैंक यू फॉर द गुड विशेस। देखें, जो पहली और दूसरी लहर में जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा फ़र्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में होगा वो ये होगा कि दूसरी बार हम शायद ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि अनलेस बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए कि हम दोबारा से जिस तरीके से मार्च अप्रैल में पूरी इकॉनमी शट डाउन हो गई थी, पूरे मुल्क शट डाउन हो गए थे, कि वो हो। उसका एक्चुअल तरीका सिर्फ यही है, क्योंकि जो वेरिएबिलिटी होगी वायरस में वो आई हुई होगी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हम कह सकते हैं वो ये कि अगर इस बार सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक थोड़ा सा एहतियात करे सेंसिबली, और उसमें मैं सिर्फ एक चीज़ पे जो है वो फोकस करूँगा, वो ये कि अगर हम थोड़ा सा मास्क वेयरिंग पे सोशली तवज्जो दें जहाँ पे ज़रूरत हो, तो शायद बहुत सा रिस्क जो है वो कट आउट हो सकता है। और उसका फायदा ये होगा कि हमारी इकोनॉमी जो बहुत अच्छे तरीके से पहले वेव से निकल आई है, बल्कि बाकी दुनिया की निस्बत बहुत बेहतर पोजीशन में निकल आई है। आपको पता है कि बाकी दुनिया में कितने लॉसेस हुए, उसकी निस्बत पाकिस्तान में कम हुए। तो अगर हमने उस टाइप की सिचुएशन नहीं फेस करनी, तो फिर मेरे ख्याल में इस बार फोकस जो है सोशल अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर की डिलीवरी पे नहीं, जिसके लिए हम इंशाल्लाह तैयार होंगे। अच्छा, बड़ी अहम यहाँ पर झगड़ा साहब आपने बात की, लेकिन ये जो स्पाइक हमें देखने में आ रही है, क्या हॉस्पिटल्स में भी आप देख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हॉस्पिटल्स पे भी जो है वो बोझ बढ़ रहा है? और दूसरा ये कि SOPs तो हो जाएंगे, लेकिन आज फिर फैसला ये हुआ कि स्कूल्स को बंद नहीं किया जाएगा, तो डू यू थिंक इट वाज द राइट डिसीजन? पहले तो वो हॉस्पिटल वाला और फिर अगर इस पे बात कर लें। हॉस्पिटल्स में, हमारे हॉस्पिटल्स में जी एक बहुत स्लाइट सी इंक्रीज जो है वो आई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल एट अ प्रोविंशियल लेवल बड़ी मिनिमल कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है। अच्छा। हमने अपनी तरफ से, मैं अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही बैठा हूं और अभी हमने अपनी कोरोना प्रिपेयर्डनेस की डिपार्टमेंट की मीटिंग एक ख़त्म की, ताकि हम कोशिश करें इस बार के, चूँकि ये 6-7 महीनों में बहुत सीखा है कि इस बार हम ज़्यादा प्रोएक्टिवली प्रिपेयर करें मुख्तलिफ सिनारियोज के लिए। तो हालांकि अभी दूर तक भी कैपेसिटी के कोई इश्यूज नहीं है, ठीक। हम अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली पब्लिक के लिए और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो आपने सवाल किया स्कूल्स का, मैं दोबारा से मेंटेन करता हूं, जो 6-7 महीने में सीखा है, जो वायरस अभी इन अ वे, जब हम कहते थे कि अभी उसके साथ जो है वो रहना है, तो उसमें मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही फैसला है दो कॉन्टेक्स्ट में। एक तो हम अभी मेरे ख्याल में बिल्कुल भी उस मोड में नहीं जाना चाहते, और मेरी सर्टनली ये राय होगी, जहाँ पे सूबे खुद से एक फैसला दूसरा फैसला एट अ मैक्रो लेवल कर रहे हैं।
کیونکہ اس میں زیادہ پھر نیشنل اٹینشن اس پہ آ جاتی ہے کہ کون سے صوبے نے پہلے فیصلہ کیا، کون سے نے دوسرا کیا. اس سے بہتر ہے کہ ہماری ساری انرجیز صحیح کام کرنے پہ لگے. دوسری چیز، جو 6-7 مہینے بچے اسکول سے باہر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسے پوائنٹ آئے جہاں پہ اسکولز کو جو ہے وہ بند کرنا پڑے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ہم ان سارے پوائنٹس کو تب تک ڈیلے کر سکیں یا ان ڈیسیجنز کو اوائڈ کر سکیں جب تک ممکن ہو، بیکاز بچوں کا اسکول سے باہر رہنا اتنا زیادہ ٹائم کے لیے اس کا ایک بہت بڑا سوشل کاسٹ، اکنامک کاسٹ، ایجوکیشنل کاسٹ ہے. اچھا جگڑا صاحب، آپ کا اکثر جب بھی ہم ملتے ہیں گلہ مجھ سے یہی رہتا ہے کہ آپ ہم پر بڑی سخت تنقید کرتے ہیں لیکن تعریف ہماری کم کرتے ہیں. تو یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے آپ کا، کل پرائم منسٹر صاحب اسی لیے تشریف لا رہے ہیں. پہلے تو کریڈٹ گوز ٹو یو کہ بڑا ایک ریولوشنری کے خیبر پختونخوا میں امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو انہیں میڈیکل انشورنس ملنے جا رہی ہے، وہ بھی گورنمنٹ طرف سے. اور پورے ساؤتھ ایشیا میں مجھے اس کی کوئی ایسی اگزامپل نہیں ملتی. تو ہمارے آڈینس کے لیے یہ بتائیے تھوڑا سا کہ یہ ہے کیا، اور کیا واقعی ہر کسی کا علاج جو ہے وہ کہیں سے بھی وہ کرا سکتے ہیں؟ اوبویسلی ایک بجٹ تو ہے، لیکن اوور ٹو یو. جی عادل، سب سے پہلے تو اچھا کام جو ہوتا ہے اس کا کریڈٹ کبھی بھی ایک بندے کو نہیں جاتا. مجھے اس پہ 1-2 منٹ چاہیے ہوں گے. آئی تھنک سب سے پہلے کریڈٹ پرائم منسٹر کو جاتا ہے. ان کی ایک ویژن ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی جو اس ٹائپ کی تھنکنگ کو انیبل کرتا ہے. کریڈٹ ہمارے پریڈیسیسر گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، جہاں جب پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے، شاہ رام خان ہیلتھ منسٹر تھے، انہوں نے یہ ایک پروگرام شروع کیا. شام خان میرے پریڈیسیسر تھے، وہ ہیلتھ منسٹر تھے جب ہم نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ یہ فیصلہ لیا. اور obviously in the context of the last year credit چیف منسٹر محمود خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو at a provincial level چیمپئن کیا، کیونکہ میرے خیال میں یہ اس قسم کا انگریزی میں کہتے ہیں big and bold move، right؟ اس قسم کی بڑی سوچ ہے جس سے ملک اور معاشرے تبدیل ہوتے ہیں. جو پرانا پروگرام تھا وہ تقریباً 30% آبادی کو جا رہا تھا، 7 لاکھ کی کوریج تھی مختلف ڈیزیزز کے لیے، کارڈ بیس پہ تھا. وہ کوریج ہم نے بڑھا دی ہے 7 سے 10 لاکھ تک. جیسے کہ آپ کو پتا ہے 30% خاندانوں کے بجائے 100%. انشاءاللہ 31 جنوری کو جب رول آؤٹ پورا ہوگا 90 دن کے اندر، ہوپنگ کہ کوئی امپلیمنٹیشن ڈیفیکلٹیز نہ آئے، تو 4 کروڑ لوگوں کو، 4 کروڑ جو خیبر پختونخوا کے ڈومیسائل ہولڈرز ہیں، وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی رہتے ہو ان کو یہ بینیفٹ ہوگا. وہ چاہے اس کو امپینلڈ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں استعمال کریں، پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل میں استعمال کریں. ہیلتھ انڈیکیٹرز پہ فرق پڑے گا، مختلف انڈسٹریز کو ایک بوسٹ ملے گا، ہیلتھ انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، انشورنس انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا. ہماری کوشش یہ ہے ان فرینڈلی کمپٹیشن کہ خیبر پختونخوا محنت کرے اور پورے ملک کو کنٹینیوسلی ایک مثال دے کہ ہیلتھ سسٹم میں انویسٹ کیسے کرنا. جی، تیمور سلیم جگڑا صاحب، اور اسی تبدیلی کا وعدہ جو ہے وہ تحریک انصاف نے عوام سے کیا تھا، جو ہمیں ابھی نظر آنا شروع ہو گئی، اور اس پر تفصیلی کوریج میں بالکل آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پشاور آ کر پورا پروگرام ہم اس پہ کریں گے. کچھ پلسز ہوں گے، کچھ مائنسز بھی ہوں گے، آپ سے بھی اس پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار ناظرین. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. ویلکم بیک ناظرین. فرانس میں گستاخانہ خاکوں پر غم اور غصے کے بعد احتجاج کا معاملہ معاشی بائیکاٹ کی صورت جو ہے شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن افواہوں کی بھرمار نے باقی دنیا مسلم ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جو مقامی کمپنیاں ہیں ان پر سارٹ آف پریشر ڈیولپ کروا دیا، دباؤ ڈال دیا، اور اب کئی کمپنیوں کی جانب سے باقاعدہ وضاحتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بنا کسی تصدیق کے کسی بھی پاکستانی کمپنی کو فرانسیسی قرار دینا یا اس سے فرانس
کی مصنوعات سے جوڑنا وہ درست ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے نقصان جو ہے وہ خود پاکستان کا ہوگا، پاکستانیوں کا ہوگا، روزگار کا ہوگا، صنعتوں کو بھی نقصان اس سے پہنچے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری میں آپ جائیں تو اس میں لوگوں کی جیلسیز ہوتی ہیں، دشمنیز ہوتی ہیں، تو اپنے اوپوننٹ کو وہ تھوڑا سا ٹربل میں ڈالنے کے لیے اس کو آج کل جس طرح چل رہا ہے وہ فرانس سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ انڈسٹریز میں کافی یہ افواہیں بھی چل رہی ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لا اینڈ شریعہ کے جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ جوائننگ اس۔ کافی ساری کمپنیز کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، بائیکاٹ ان کا کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کانٹیننٹل بسکٹ نامی کمپنی سے متعلق، ان کا کہ جی ان کا فرانس سے تعلق ہے۔ اس معاملے میں آپ سے میری جو بات بھی ہوئی، کافی آپ نے ریسرچ بھی کی ہے، بنا کسی تصدیق کے جو ہے کافی ساری کمپنیوں کا کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا بائیک آؤٹ کر دیں، ان کا مال جو ہے فرانس سے آ رہا ہے۔ اوور ٹو یو سر۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم موضوع اور ایک حساس موضوع کے حوالے سے آج آپ نے گفتگو کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی میں جو گستاخی کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہیں، اور پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات بھی بڑی بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور اسی تناظر میں اس وقت فرانسیسی اشیاء اور پروڈکٹس اور سروسز کے بائیکاٹ کی ایک مہم پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی چل رہی ہے۔ مگر جہاں یہ ایک بات حقیقت ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، وہاں حق گوئی اور سچی بات کرنا بھی ہمارے ایمان ہی کا تقاضا ہے۔ جو کمپنیاں یا جو بزنسز جن کا تعلق فرانس سے نہیں ہے، ان کے بارے میں ایک اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا کہ وہ بھی فرانس سے ہی منسلک ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بطور مسلمان ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سچ بات کہنا اور حق بات کہنا کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہے۔ تو کوئی بھی کمپنی ہو، آپ نے ایک کمپنی کی مثال دی جیسے کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کی پروڈکٹس کی مثال دی، میں کسی ایک کمپنی تک اس کو محدود نہیں رکھتا، دیگر تمام کمپنیاں بھی جن کا تعلق فرانس سے نہیں ہے یا پروڈکٹس جن کا تعلق فرانس سے نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ موسوم کرنا یا یہ پروپیگنڈا یا یہ بات مشہور کرنا، یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، اور مسلمان کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسی کافی ساری کمپنیز ہیں، تو کوئی آپ نے اس پر تحقیق وغیرہ کی ہے کہ ان پر الزام یہ لگا کہ جی یہ فرانس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کا بائیک آؤٹ کیا جائے، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جی کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا فرانس سے؟ جی، حالیہ دنوں میں نے اس حوالے سے سوشل میڈیا، خاص طور پر فیس بک پر بھی اپنے پیج پہ اس حوالے سے ایک سے زائد مرتبہ تحریر کیا ہے۔ جب یہ معاملہ چلا تو پاکستان میں مختلف برانڈز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کا تعلق فرانس سے ہے۔ ان میں سے ایک برانڈ جیسے لو بسکٹ، جس کو کانٹیننٹل بسکٹس والے بناتے ہیں، ان کی ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی بڑی صراحت کے ساتھ کہ ہمارے بزنس کا تعلق اور ہمارے برانڈ کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بزنس نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رابطہ کیا اور ان کے ساتھ بھی بڑی صراحت کے ساتھ اپنے موقف کو بیان کیا۔ میں نے اس کے حوالے سے کچھ تحقیق کی، کچھ چیزوں کو پڑھا۔ پاکستان کے اندر جو بزنس کی دستاویزات، آن لائن امریکن بزنس کی جو دستاویزات موجود تھیں، ان کے بعد اور ٹریڈ مارکس کی جو دستاویزات ہیں جو میرا ایریا انٹلیکچوئل پراپرٹی، ان کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اور میں نے اس کو اپنے فیس بک پر پیج پر بھی تحریر کیا ہے کہ کم از کم لو کا جو ٹریڈ مارک ہے اور جو بزنس ہے، اس کا تعلق فرانس کے ساتھ اب نہیں ہے۔ کسی زمانے میں یہ ایک فرانس کا پروڈکٹ ہوا کرتا تھا، ایک ان کا ٹریڈ مارک ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کو ایک اور بین الاقوامی کمپنی جس کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے خرید لیا۔ تو اب ایز سچ اس بزنس کا دستیاب معلومات کے مطابق ان دی بیسٹ آف مائی نالج فرانس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔